حضرت امام اعظم کی گھریلو زندگی کیسی تھی؟ آپ کی شادی، اولاد، اخلاق اور کردار کی ایسی پرکشش جھلکیاں کچھ عطا فرمائیے۔ آپ کی دو اہلیہ کا جو ازواج کا ذکر ہے وہ ملتا ہے، اور آپ کی اولاد کے اندر صرف آپ کے ایک صاحبزادے حضرت حماد ان کا ذکر موجود ہے۔ اسی سے غلط فہمی جو ہمارے ہاں عام طور پر پائی جاتی ہے کہ آپ کی جو کنیت ہے ابو حنیفہ، وہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے ہے، جبکہ آپ کی کوئی صاحبزادی نہیں تھی، صرف ایک ہی صاحبزادے تھے۔ ابو حنیفہ کنیت کے حوالے سے امام ابن حجر نے لکھا ہے کہ حنیفہ یا تو ایک تو آپ قلم دوات ہمیشہ ساتھ رکھتے تھے، تو عراقی لغت کے اندر دوات کو حنیفہ کہا جاتا ہے، اس بنیاد پر آپ کی یہ کنیت تھی، یا یہ کنیت جو دین حنیف یا ملت حنیفہ کی وجہ سے کہ باقی باطل فرقوں سے اعراض کر کے دین کو اختیار کرنے والا، تو اس بنیاد پر آپ کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ آپ کی صاحبزادی کوئی نہیں تھی، ایک صاحبزادے تھے حضرت حماد، اپنے استاد کے نام پہ نام رکھا۔ جی بالکل، اور حضرت حماد وہ ہیں کہ جو حضرت امام اعظم کی جو تدوین فقہ کی مجلس تھی اس میں بھی شریک تھے، اور آپ کی زندگی میں ہی وہ منصب افتاء پر بیٹھ کے فتویٰ دینے لگے۔ بلکہ ایک مرتبہ کسی آدمی نے ایک بھاری رقم آپ کے پاس امانت کروائی، اور اس نے کہا کہ یہ واپسی میں مشکل تو نہیں ہوگی؟ آپ نے فرمایا حماد جیسا جس کا امین اور پرہیزگار بیٹا ہو تو امانت میں کوئی تردد نہیں ہوگی۔ حضور کہتے ہیں کہ کثرت سے لوگ امانتیں رکھواتے تھے، اور جب آپ کا وصال ہوا تو تقریباً 5 کروڑ درہم کی امانتیں آپ کے پاس موجود تھیں، جو حضرت حماد نے واپسی کی۔ تو ان کی تعریف خود امام صاحب نے فرمائی، اپنے بیٹے پر اعتماد کا اظہار کیا۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ امام اعظم ہمیشہ حرام کاموں سے بچتے تھے، علم دین کے علاوہ بات کرنے سے ڈرتے تھے، کوئی سوال کرتا تو اس کے جواب میں گفتگو کرتے، ورنہ سکوت اور خاموشی دیتی تھی۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ دنیا داروں کی تعریف کبھی ان کے منہ پر نہیں کرتے تھے، کبھی غیبت نہیں سنی دشمن کی بھی۔ جی بالکل، اور دینی مسائل کے اندر غور و فکر کرتے رہتے، مزاج اور لباس کے اندر سادگی تھی، خوشبو پسند کرتے۔ جی بالکل، رات کے وقت عمدہ لباس پہنتے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگا، اور طبیعت کے اندر ہرس اور لالچ نہیں تھی، کسی کا ذکر ہوتا تو بھلائی کے علاوہ کوئی بات نہ کرتے، جنازوں میں جاتے، مریضوں کی عادت کرتے، قرضداروں کو مہلت دے دیتے، ہر ہفتے 20,000 دینار اپنے والدین کے سال ثواب کے لیے خرچ کرتے، تجارت کے اندر علماء کا حصہ ڈالا ہوا تھا، اس کا نفع ان کو دیتے، اپنے گھر والوں کے لیے جو چیز خریدتے وہی علماء اور طلباء کے لیے خریدتے۔ اور پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شعوری کوشش کی کہ معاشرے میں علماء کا معاشی درجہ بھی بلند ہو۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی 20 سال سرپرستی آپ نے فرمائی اس حوالے سے۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بھی کمال تھا، جس طرح حضرت مسعود بن عبد الرحمن فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، میں نے عرض کیا حضور یہ کوفہ میں ایک نعمان بن ثابت ہے، ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علم میں بھی اس کی پیروی کرو، اور عمل اور اس کی سیرت میں بھی اس کی پیروی کرو۔ آپ تجارت کرتے تھے، لیکن اس تجارت کی بنیاد آپ نے دیانت پر رکھی، جس طرح آپ نے فرمایا مدینہ طیبہ سے ایک آدمی خاص کپڑے کی تلاش میں کوفہ آیا، اور وہ کپڑا امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس موجود تھا، آپ خود نہیں تھے، اس نے ملازم سے وہ کپڑا خریدا تو 400 درہم کا کپڑا ملازم نے 1000 درہم میں دیا۔ آپ کو پتہ چلا تو آپ مدینہ شریف کا سفر کیا، کوفہ سے مدینہ طیبہ پہنچے، اس آدمی کو تلاش کیا، جب وہ آدمی ملا نماز پڑھتا ہوا فارغ ہوا تو آپ نے فرمایا یہ کپڑا میرا ہے، مجھے واپس کرو، اپنا 1000 درہم جو ہے واپس لو۔ اس نے کہا جناب میں نے استعمال کر لیا، تو اصرار کے بعد 600 درہم آپ نے اس کو واپس کیا کہ اس کپڑے کی یہ قیمت نہیں تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے زہد و تقوی کا عالم یہ تھا، بھلائی کا عالم یہ تھا، احسان کا عالم یہ تھا کہ ایک شخص نے کہا کہ آپ مجھے کپڑوں کا جوڑا دیں اور مجھ پر احسان کریں، آپ نے فرمایا کچھ دن بعد آنا۔ جب وہ کچھ دن بعد گیا آپ نے وہ کپڑوں کا جوڑا بھی اسے عطا فرمایا اور کچھ رقم بھی دی۔ اس نے کہا جناب رقم کی مجھے ضرورت نہیں، فرمایا یہ تمہاری ہے، جس دن تم آئے تھے میں نے ایک رقم اپنی تجارت کے اندر تمہارے حوالے سے وہ اس کے اندر ایڈ کر لی تھی، اس کا نفع ہے، کیونکہ تم نے کہا تھا کہ مجھ پر احسان کرو، تو احسان کی یہی صورت تھی۔ اب زہد و تقوی کا عالم یہ تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص نے گفتگو کرتے ہوئے زبان سے یہ جملہ کہا ابو حنیفہ اللہ سے ڈرو، تو یہ بات سن کر آپ بے ہوش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کوئی تو ایسا ہونا چاہیے جو رب سے ڈراتا رہے، بندوں کو اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ ایک شخص نے مناظرہ کرتے ہوئے آپ کے لیے زندیق کا لفظ بول دیا، آپ نے فرمایا اللہ تمہیں معاف کرے لیکن میں ایسا نہیں ہوں، میں نے کبھی اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ٹھہرایا، میں نے ہمیشہ اس کے بخشش کی امید رکھی، اس کے عذاب سے ڈرا۔
یہ بات کر کے آپ روتے ہوئے بے ہوش ہو گئے، ہوش آیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، لیکن اگر جہالت کی بنیاد پر کی ہے تو معافی ہے، لیکن علم رکھتے ہوئے کیا تو اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کے اندر یہ کمال تھا، خشیت الہی اس قدر تھی کہ ایک بچے کے پاؤں پر غلطی سے پاؤں آیا، اس نے پلٹ کر کہا ابو حنیفہ قیامت کے دن آپ نے اللہ کو جواب بھی دینا ہے، تو آپ غش کھا کر گر پڑے۔ لوگوں نے کہا ایک بچے کی بات کا اتنا اثر، آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے یہ غیبی ندا ہو جس کے ذریعے ابو حنیفہ کو متنبہ کیا جا رہا ہو، تو وہ علم و عمل کا ایک ایسا حسین پیکر تھا کہ جس کے مزاج کے اندر علم بھی تھا، عمل بھی تھا اور روحانیت بھی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔